جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیسز یا ہمارے معاشرے میں جو پرابلم ہے وہ کون کون سا پرابلم ہے۔ تو پرابلم سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جو آدمی مظلوم آدمی ہے وہ جو کہنا چاہتا ہے اس کے کہے ہوئے کو کیا ہو بہو اسی صورت میں وکیل صاحب نے صفحہ مثل پہ پیش کیا ہے کہ نہیں۔ سب سے خاص جو بات ہے نا وہ یہ ہے، مثلاً آپ کے ساتھ سے جو زیادتی ہوئی، کیا اس زیادتی کو یا اس ظلم کو صفحہ لکھتے ہوئے ہو بہو لکھا گیا؟ یہاں پہ ہی بنیادی جو نقصان ہے یا جو حق تلفی ہے کلائنٹ کی وہ ہو جاتی ہے۔ اب ایف آئی آر لکھنی ہے تو ایف آئی آر میں جو بات آپ کہنا چاہتے تھے وہ کہی نہیں گئی، یا جس انداز کے ساتھ آپ کہنا چاہتے تھے وہ کہی نہیں گئی۔ یا آپ سول میٹر میں دیکھیں، جیسے دیوانی مقدمات ہیں، اس میں تو دیوانی مقدمات میں جو آپ کا مضمون ہے وہ مضمون لکھا نہیں گیا۔ اس کو کہتے ہیں فالٹی پلیڈنگ۔ تو جب ابتدا میں آپ کی پلیڈنگ فالٹی ہو گئی تو اس کے اوپر بنی گئی کوئی بھی جو عمارت ہے وہ فالٹی ہوگی۔ دوسری بات جہاں پہ کلائنٹ کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بات وہ کہنا چاہتا ہے اس کے وکیل صاحب نے وہ بات عدالت میں پیش ہی نہیں کی، یعنی آدھی بات جج تک پہنچی، اور جتنی بات جج تک پہنچی اتنی ہی بات کے اوپر اس کا فیصلہ آنا ہے۔ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شہادت آپ کے پاس موجود تھی اس کو جس طرح سے صفحہ مثل پہ آنا چاہیے تھا اس طرح سے وہ صفحہ مثل پہ نہیں آئی۔ مثلاً آپ کا جو گواہ ہے وہ جو مدعا سامنے رکھتا ہے وہ وکیل صاحب پیش کروانے میں ناکام رہے، یا جو آپ کا مخالف گواہ ہے اس کو کانفرنٹ کروانے میں آپ کے جو وکیل صاحب ہیں وہ ناکام رہے، تو بنیادی جو کلائنٹ کا نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اس کا لکھاری ہے، چاہے وہ کسی منشی سے، کسی کاتب سے، کسی آدمی سے، کسی دوست سے، وثیقہ نویس سے، یا وہ کسی وکیل صاحب سے کوئی اپلیکیشن لکھواتا ہے مقدمے کی، تو اگر وہ اپلیکیشن نامکمل ہے، اس کے اندر وجود نہیں، اس کے اندر دم خم نہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ جو کیسز ہیں ان کے خراب ہونے کی جو بنیاد ہے وہ یہی چیز ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو انگریڈینٹ ہے وکالت کے فلاپ ہونے کا وہ یہ ہے کہ آپ جس دروازے سے جانا چاہتے ہیں کیا وہ دروازہ قانونی ہے بھی کہ نہیں۔ مثلاً آپ نے کوئی ریلیف لینا تھا، تو اس ریلیف کے تحت ایک اپلیکیشن آپ نے عدالت میں دائر کر دی، تو اس اپلیکیشن کے دائر کرنے کا جو آپ نے سیکشن مینشن کیا اس نے اس سیکشن کے تحت دائر ہی نہیں ہونا تھا۔ مثلاً کسی بندے کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا، اس لحاظ سے کہ اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہوتی رہی، چلتی رہی، اور جس دن اس کو اس کے مکان سے آ کے بیلف نے نکال دیا تب اسے پتہ چلا کہ میرے خلاف کوئی کیس بھی چل رہا تھا۔ اب اس کا سامان جو ہے وہ گلی میں پڑا ہوا ہے، یا سامنے محلے والوں کے پاس یا سامنے مسجد میں یا کسی لوکل جگہ کے اوپر رکھ دیا ہے، تو اب اس کے پاس سب سے بڑا جو
اس وقت ایک ریلیف ہے، وہ عدالت ہے کہ اسی عدالت میں جائے جا کے تو وہ اپنی بات بتائے کہ یہ میں مالک ہوں، یہ دیکھو میری رجسٹری کے ڈاکومنٹ ہیں اور میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو اب وہ جو وکیل صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت۔ جیسے ہاسپٹل میں کوئی ایکسیڈنٹل پیشنٹ آتا ہے تو وہاں پہ اس کی ہینڈلنگ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ بعض اوقات روڈ سائڈ میں پڑا ہوا پیشنٹ جو ہے، جب ہم اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو کہاں چوٹ لگی ہوئی ہے، تو بعض اوقات ہم اس انداز کے ساتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جو تھوڑی بہت ہڈی جو تھی وہ ساتھ اگر جڑی بھی ہوئی تھی تو ہمارے کھینچنے سے اس کو اٹھا کے گاڑی میں شفٹ کرنے سے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ہینڈلنگ آف کیس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہو یا وہ لا ڈپارٹمنٹ ہو۔ تو آپ پہل اس کنڈکٹ کو دیکھیں گے، عدالتیں بھی اسی کو دیکھیں گے۔ اب وکیل صاحب آتے ہیں، وہ آ کے اپلیکیشن کیا لکھتے ہیں، اس کے پاس کافی فورم موجود ہیں، کافی اس کے پاس دروازے موجود ہیں، وہ کون سے دروازے سے جاتا ہے۔ مثلا اس کے پاس ہے کہ یا تو وہ 9(13) کی اپلیکیشن دے گا، جو کہ ہونی چاہیے ایکس پارٹی پروسیڈنگ کے خلاف، تو 9(13) کی یعنی آرڈر 9 رول 13 آف CPC کی اپلیکیشن وہ فائل کرتا ہے کہ میرے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگز چل پڑی ہیں تو عدالت ان کو سیٹ اسائڈ کرے۔ ایک فورم کوئی اور بندہ یوز کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی آپ یہ نہ کرو، آپ 12(2) کی اپلیکیشن دے دو، CPC کے سیکشن 12 اور سب سیکشن 2 کے تحت اپلیکیشن دے دو، یا پھر وہ ایک سادی اپلیکیشن ویسے ہی 151 CPC کی دے دیتا ہے، 151 CPC کی، جس میں سیونگ دا انہیرنٹ پاورز آف دی کورٹ ہے۔ ایک اور بھی ہے کہ وہ آرڈر 101 کی اپلیکیشن دے دیتا ہے۔ تو جو ہے اس کے پاس تو مختلف دروازے آگے نا، 4 تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب عدالت نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے یہ اپلیکیشن کیوں دے دی ہے، عدالت نے چپ کر کے اس اپلیکیشن کو رکھ لینا ہے، اس کے اوپر اس نے نوٹس کر دینے ہیں، اس کے اوپر پھر دوسری پارٹی نے آ جانا ہے، پھر اس کے اوپر کیس سٹینڈ ہو جانا ہے۔ پہل ہو سکتا ہے آپ نچلی کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیس جیت جائیں، پھر ایپلیٹ فورم کے اوپر آ کے آپ ہار جائیں، پھر سیکنڈ ایپلیٹ فورم کے اوپر آپ جا کے پھر کیس ہار جائیں، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے نیچے سے آپ ہار جائیں اوپر سے جیت جائیں، پھر تیسرے فورم پہ جا کے آپ جیت جائیں یا ہار جائیں۔ آپ کے ساتھ اسی طرح سے ہار جیت ہوتی رہے گی۔ ایک آخری فورم آپ کے پاس ہوگا، وہ ہے سپریم کورٹ۔ آپ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں آپ چلے گئے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے صرف اس بنیاد کے اوپر آپ کا کیس خارج ہو جائے یا آپ کی اپیل خارج ہو جائے کہ آپ کو اس سیکشن کے تحت اپلیکیشن نہیں دینی تھی۔ جیسا کہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے لاہور ہائی کورٹ کا، کہ اس میں ہائی کورٹ میں وکیل ہوا تو کیس پیچھے 14 سال چلا ہوا تھا۔ جب یہ ڈسٹرکٹ جج کی جو ریویژن ہے وہ خارج ہوئی تو پھر اس کے بعد مجھے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ وکیل کیا گیا۔ میں نے وہاں پہ جو تھی وہ جو بھی پروسیسنگ تھی وہ کی، اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نیچے جو اپلیکیشن ہے وہ غلط فورم کے اوپر جو ہے وہ فائل کی گئی تھی۔ جی، تو اب اس میں یہ تھا کہ آنریبل جج تھے، انہوں نے صرف اس لا پوائنٹ کے اوپر کیس سٹینڈ کر دیا کہ کیا نیچے جو 14 سال پہلے آپ نے اپلیکیشن دی، آپ کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہوئی، تو آپ نے تو اپلیکیشن دینی تھی آرڈر 9 رول 13 کی، 9(13) کی اپلیکیشن دینی تھی، آپ نے 12(2) کی اپلیکیشن کیوں دی؟ میرے پاس جو اس کی بیسس تھیں، یعنی پہلے سے جو نیچے ہمارے معزز وکلاء حضرات نے اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا، تو میں نے تو اسی کو ہی ڈیفینڈ کرنا تھا، میں نئے الفاظ تو اس میں ایڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بھی اپلیکیشن نیچے 12(2) کی چل رہی تھی۔ تو میں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی انتہا کوشش کی، تو مجھے جج صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ اپلیکیشن 12(2) کی نیچے فائل ہو چکی ہے تو ذرا وہ وکیل صاحب بتائیں کہ اس کے انگریڈینٹس کون کون سے ہیں۔
تو میں نے کہا کہ اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں: فراڈ، مس ریپریزنٹیشن اور وانٹ آف جیورسڈکشن۔ تو جیسا مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پلیڈنگ میں دیکھیں، اپنی اپلیکیشن 12(2) میں دیکھیں کہ کیا اس میں آپ نے فراڈ کے ایلیمنٹ کو ڈسکس کیا ہے، جو کہ 12(2) کی اپلیکیشن کا بنیادی اور فنڈامنٹل جو ہے ایک جزو ہے، وہ اس میں فراڈ کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا کہ مجھے کہاں کہاں فراڈ ہوا، تو کیوں جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی۔ مس ریپریزنٹیشن کو بھی ڈسکس نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ یہ جو 3 الفاظ ہیں جن کے اوپر یہ سیکشن سٹینڈ کرتا ہے، وہ تینوں وہاں پہ ڈسکس کیے ہی نہیں گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ 12(2) میں آپ نے یک طرفہ کارروائی لکھا، میرے خلاف یک طرفہ کارروائی ہو گئی، میرے خلاف مجھے نوٹس نہیں آئے، مجھے بتایا نہیں گیا، میرے جو ہے وہ کہہ لیں کہ قبضہ بھی یک طرفہ دے دیا گیا، تو مجھے سنا نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بات چل رہی ہے یک طرفہ کارروائی کی، فراڈ کی، مس ریپریزنٹیشن اور وانٹ آف جیورسڈکشن کی تو بات نہیں ہو رہی۔ اس چیز کے اوپر جا کے تو یہ جو ہے وہ ڈسکشن چلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ بات میں نے تو ڈیسائیڈ نہیں کرنی تھی، یہ بات تو پہلے دن جن کے پاس یہ کیس گیا تھا، یہ انہوں نے چلانا تھا کہ وہ اپنے کلائنٹ کو کون سے دروازے سے عدالت میں بھیج رہے ہیں۔ تو اگر یہ ایکس پارٹی ہی تھی تو پھر ان کو 9(13) میں ہی جانا تھا، اور اگر فراڈ ہوا تھا، مس ریپریزنٹیشن ہوئی، یا اس میں وانٹ آف جیورسڈکشن کا ایشو تھا، تو اس میں چاہیے تھا کہ یہ 12(2) میں لے کے آتے اور وہاں پہ پھر اس ایپلیکیشن کو اس بنیاد کے اوپر سٹینڈ کرتے۔ اور آپ کے لیے ایک بڑی اس میں حیرت والی بات ہے کہ وہ جو ڈیکلیریشن میں آیا تھا، یعنی اس کا جو دعوے کا عنوان تھا، وہ تھا سوٹ فار ڈیکلیریشن اور اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ، یعنی تکمیل مختص کا اس کا دعویٰ تھا۔ تو وہ 9 سال کے بعد، بلکہ 11 سال کے بعد وہ آ رہا تھا، یعنی اس نے مکان جو ہے وہ ایک پیچھے ایک چھوٹا سا اس کا معاہدہ تھا چل رہا ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل کا، تو وہ اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں کا کہاں چلا گیا، اور وہ 11 سال اس کے بعد وہ کسی اور نے مکان خرید لیا، اس نے رجسٹری کروائی، پھر آگے وہ مکان سیل ہو گیا، اس نے پھر اس کے بعد رجسٹری کروائی۔ تو وہ جو پیچھے جو آدمی تھا، وہ ایگریمنٹ ٹو سیل لے کے بیٹھا ہوا تھا، وہ 11 سال کے بعد آیا، تو اس نے یک طرفہ کارروائی کروائی اور پارٹی کو جو ہے انہوں نے وہاں سے نکال دیا۔ تو عدالت نے یہ نہیں دیکھا کہ اس آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عدالت نے کوسچن آف لا کو اٹھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات سے تعلق نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی اپلیکیشن 9(13) میں فائل کرتی ہے یا کہ آپ کی 12(2) میں فائل کرتی ہے۔ تو سوال یہاں پہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا، اس کا جواب یہ بنتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں، کیا وہ بات کہہ دی گئی ہے؟ جو آپ کا دکھ ہے وہ صفحے کے اوپر آ گیا ہے کہ نہیں آیا؟ کیسز فلاپ ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمیشہ سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ محنت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں کامیاب ہیں، وہ چاہے وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا اپنے پیشے میں کوئی بھی لوگ ہیں۔ جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں، اپنے سبجیکٹ میں کمانڈ رکھتے ہیں، یا اگر ان کے پاس علم نہیں تو وہ علم حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے علم کی کمی کو پورا کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور عدالتوں میں کیسز کے التوا کی وجہ، عدالتوں میں کیسز کے بہت زیادہ اکٹھا ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نیچے سے جو ان کا جب سلسلہ ہوتا ہے آغاز دعوے کا، تو وہاں پہ ہی فورم یا تو غلط ہو گیا ہوتا ہے، یا وہاں پہ محنتی لوگ ان کو نہیں مل پاتے جو کیس کو پراپر سٹینڈ کر کے تو کسی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لیٹیگیشن وسیع ہو رہی ہے، عدالتوں پہ بوجھ زیادہ آ رہا ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ امید ہے کہ جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی میں نے وہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام، خدا حافظ۔